وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آیت نمبر 126 اور سورۃ آل عمران، یہ چوتھا پارہ ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر رب تعالیٰ نے ملائکہ کی مدد اتارنے کے لیے رب نے 3 شرطیں ذکر کی ہیں، یعنی رب اگر ملائکہ کی مدد اتارتا ہے، فرشتوں کی مدد اتارتا ہے تو 3 شرطیں رکھیں، اور 3 شرطوں میں سے جو 2 شرطیں ہیں، ایک شرط فرمائی کہ ان تصبروا وتتقوا، کہ اگر تم صبر کرو، ثابت قدم رہو، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم یہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ثابت قدم رہو تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ب5,000 من الملائکہ، میں 5,000 ملائکہ کی مدد اتار سکتا ہوں۔ 2 پوائنٹ اس آیات کے اندر جو میں 20 بنا کر جس بات کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکہ، 5,000 ملائکہ کی مدد تمہارے پاس۔ 2 شرطیں میں جو بتانا چاہتا ہوں، ایک شرط رکھی تصبر، دوسری شرط رکھی تتقوا، یعنی اگر مومن کے پاس 2 چیزیں ہوں تو رب پھر ملائکہ کی مدد اتار دیتا ہے۔ صبر، جب کوئی مصیبت، جب کوئی تکلیف آئے تو انسان صبر کرے، اور تقوی یعنی رب سے ڈرتا رہے، یہ مطلب ہے تقوی، یعنی رب سے ڈرتا رہے، صبر کرتا رہے تو رب تعالیٰ ملائکہ کی مدد اتار دیتا، فرشتے اتار دیتا، موکل اتار دیتا، وہ اللہ کا ولی کو مددگار بھیج دیتا۔ شرط یہ رکھی کہ 2 چیزیں انسان کے پاس ہونی چاہیے، بندہ مومن کے پاس 2 چیزیں ہوں، ایک تقوی اور ایک صبر، تب رب ملائکہ بھی اتارتا ہے اور معاونت اور مدد بھی کرتا ہے۔ اگر کسی مصیبت پر صبر نہ ہو، وائے شور شرابہ اور شکوہ گلہ رب کا کرتا رہے تو پھر مدد بھی نہ آئے گی، مدد صبر پر اور تقوی پر۔ اور جب غزوہ بدر کے اندر 1,000 ملائکہ کی مدد کب آئی؟ صبر کا دامن بھی تھا اور رب کے سامنے ڈر بھی رہے تھے، اسی لیے تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گریہ زاری کر رہے تھے، تو رب نے خوشخبری سنا دی 1,000 ملائکہ۔ اور پھر اس ملائکہ کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو سفیان ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو سفیان وہ فرماتے ہیں جب غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد کے بعد، خندق کے بعد، کسی موقع پر وہ ڈسکس کر رہے تھے، غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے وہ چیز آج نہیں دیکھی جو غزوہ بدر کے اندر دیکھی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم نے وہ چیز دیکھی کہ جو غزوہ بدر کے اندر ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان گھوڑے دیکھے اور سفید لباس میں اس پر سوار تھے اور وہ ہم کو پکڑ رہے تھے اور قید کر رہے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ابو سفیان نے بعد میں ذکر کیا۔ اگر میں یہاں بات کروں کہ ابو سفیان ابھی مسلم نہیں تھے تو کافر کو فرشتے کیسے نظر آئے؟ ہاں کافروں کو رب تب دکھاتا ہے جب کافروں کے دل میں مسلمانوں کی، اسلام کی، دین کی روح دبدبہ ڈالتا ہو، تب ملائکہ دکھاتا ہے ارے لوگوں
تم یہ مت سمجھو کہ جس دین کی خاطر یہ چل رہے ہیں وہ دین کا مالک خود خدا فرشتے بھیجتا ہے۔ روب ڈالنے رب ڈالنے اس لیے تو فرمایا کہ کافروں کے دل میں روب ڈالنے کے لیے، یعنی تم رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، میں کافروں کے دلوں میں روب ڈالوں، دبدبہ ڈال دوں۔ تو روب کیسے ڈالنا تھا؟ یہی تو روب تھا کہ ان کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہی روب، یہ روب کا ایک ذریعہ تھا، کافروں کو اس لیے نظر آیا۔ اگر کسی مومن کو فرشتہ نظر آتا ہے تو رب اس کو تقوی کی دعوت دیتا ہے، اے مرد مومن جب تو تقوی اختیار کرے گا، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ سارے حجاب اٹھا دیتا ہے، دل کے حجاب کھول دیتا ہے، دل پر میل کچیل گناہ کے جو پردے پڑتے ہیں سارے پردے اٹھا دیتا ہے اور نظر آتا ہے، ملائکہ نظر آتا ہے۔ یہ تقوی وہ چیز ہے جو سارے پردے اٹھا دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو حضرت عمران بن حسین کی بات کی تھی کہ ان کو ملائکہ نظر آ رہے تھے، 30 سال تک نظر آتے رہے۔ انہوں نے ایک علاج ایسا کروایا جو تقوی کے خلاف تھا، پرہیزگاری کے خلاف تھا، ملائکہ آنا بند۔ تو ملائکہ کا نظر آنا بند کیوں ہوا؟ اس لیے جب تقوی کے خلاف ہوا، اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو تقوی دل کے پردے کھول دیتا ہے، حجاب کھول دیتا ہے، رب اور ملائکہ اور انوار انبیاء نظر آتے ہیں۔ یہ تقوی کی برکت ہے اور صبر کی برکت۔ اور حضرت مقسم فرماتی وہ بیان کرتی ہیں، وہ روایت کرتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتی، وہ فرماتی ہیں کہ ابو الجیسر حضرت عباس گرفتار کیا، پکڑا۔ ابو الجیسر یعنی غزوہ بدر میں ابو الجیسر کمزور دبلے پتلے، اس غزوے کے موقع پر یعنی ابو الجیسر نے جب پکڑا، ابو الجیسر وہ دبلے پتلے کمزور تھے اور حضرت عباس موٹے اور تکڑے مضبوط تھے۔ تو انہوں نے جب اس کو پکڑا تو بعد میں آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ابو الجیسر، صحابہ نے پوچھا کہ تم نے اسے کیسے گرفتار کر لیا؟ آپ تو دبلے پتلے اور موٹے طاقتور ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا مجھے اپنی طاقت پر بھروسہ اور یقین تو نہیں ہے، لیکن میں نے حضرت عباس کو جب پکڑنے کی کوشش کی وہ طاقت میں زیادہ تھے، سرکش تھے، لیکن میں نے ایسے دیکھا کچھ لباس سفید لباس کے اندر کوئی شخص ہے، وہ میری مدد کر رہا ہے اور وہ پکڑوانے میں مدد کر رہا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سفید لباس میں آپ کی مدد کر رہا تھا وہ معزز فرشتہ تھا جو تیری مدد کر رہا تھا۔ اس کمزور ابو الجیسر کی مدد کرنے کے لیے رب نے فرشتہ اتارا تھا، ایک مضبوط اور طاقتور انسان اور جنگجو کو پکڑنے کی خاطر۔ میں اس میں جو تقوی کی بات کی کہ اگر تقوی اختیار کرتے ہیں جیسے ملائکہ سے انوار انبیاء سے پردے اٹھا دیتا ہے، انوار ملائکہ سے حجاب اٹھا دیتا ہے، عالم برزخ سے حجاب اٹھا دیتا ہے، ارے انسان کے دل کے اندر بھی ایسے عالم ہے، پھر رب تعالیٰ ایک دل کی دنیا کے عالم کے بھی حجاب اٹھا دیتا ہے، دل کی دنیا کے راز میں نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ ابو محمد عباد بن کامل غور اور نحو کے امام سیب ہوا ہے، ابھی یہ نحو کے امام نہیں بنے تھے، نحو پڑھتے تھے جیسے آپ میتھ اور انگلش پڑھتے، زور دیتے ہیں نا انگلش اور میتھ پر زور دیتے ہیں، آپ کو اگر بلایا جائے تو کہتے ہیں نہیں ابھی ہم میتھ کر لیں اور انگلش کر لیں، اور وہ بھی نحو کے امام تھے۔ آپ غور کریں کہ جو نحو ہے، علم نحو یہ گرامر ہے جیسے انگلش گرامر ہے، یہ گرامر کا علم، یہ گرامر کا علم آپ جو پڑھتے تھے اور سنا کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بزرگ بڑا علم کلام پر تقریر کرتے ہیں، بڑی تقریر میں ان کا حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، بڑی لاجواب خطاب کرتا۔ ان کے دل میں خیال ہے کہ میں جا کر یہ خطاب سننا چاہتا ہوں۔ وہ چلے گئے، لوگوں میں مشہور تھے، سننے چلے گئے۔ بات ذرا قابل غور ہے، آپ لوگوں کی نصیحت ہے۔
واہ جب گئے خطاب سنتے رہے خطاب سننے کے بعد اٹھے اور دل میں خیال ہے، انہوں نے کہا کہ یہی وقت میں اپنے علم نحو پر لگا دیتا، مجھے تو کوئی خطاب میں کچھ فائدہ ہی نہیں، میں نے تو اپنا وقت ضائع کیا۔ یہ دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی اس کے دل کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں افسوس تجھ پر افسوس کہ ذکر کی محفل میں بیٹھ کر تو علم نحو کو ترجیح دیتا ہے، خدا کے ذکر پر خدا کی محفل میں علم نحو کو ترجیح دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ آپ نے فرمایا علم نحو کے ٹائم دینے کو چھوڑ، محفل میں آ، خدا کی محفل میں ذکر کی محفل میں آ، تمہیں میں وہ نحو کا امام، اس کے بعد وہ نحو کے امام بنے، سیکھوئے بنے۔ کب؟ جب یا شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل کو اپنایا۔ جو میں بات اس میں سے بتانا چاہتا ہوں، یا شیخ عبد القادر جیلانی تو خطاب کر رہے تھے، اور وہ خطاب میں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، خطاب میں بیٹھے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں فار ایگزامپل آپ سوچتے کہ ہم انگلش پڑھ لیتے ہیں، ہم میتھ پڑھ لیتے ہیں، یہ جو 10 آدھا گھنٹہ ہمارا اس پہ لگ گیا تو اس پہ نہ لگا، ہم کو کتاب یاد کر لیتے، ہم کو اپنا ٹیسٹ یاد کر لیتے، وہ ایگزام یاد کر لیتے۔ ان کے ذہن میں وہ کتابی یعنی کتاب میں مستغرق رہتے تھے، علم میں مستغرق رہتے تھے، ان کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ میں کتاب پڑھ لیتا، علم پڑھ لیتا، اس پر زور لے لیتا، یعنی کتاب کو پڑھتا اور اس محفل میں نہ بیٹھتا، میرا وقت کا ضیاع ہو گیا۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی، یا شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کے دل کو بات کو جان لیا، اس لیے میں نے کہا وہ متقی، وہ تقوی کا عالم تھا، یہ تقوی کا عالم تھا کہ وہ خطاب کرتے ہوئے دل کے حجاب اس کے سامنے کھل کے وہ دل کی بات کو جان لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ، ابو بکر عماد یہ فرماتی یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ یہ بھی ان کے دل میں خیال ہے کہ حضرت یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ دل کے احوال کو جانتے ہیں، قلبی احوال کو جانتے ہیں، ان کا مائنڈ میں بات کی سنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا آج ہم چیک کرتے ہیں، میں جاتا ہوں عقیدے میں، ایک کسی عقیدے کے بارے میں، اصول دین میں وہ ماہر تھے، علم عقائد، علم الکلام، علم العقائد اس کے ماہر تھے، وہ پڑھتے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ خلش ہے، اب کسی عقیدے کا کوئی بھی عقیدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ دل کے احوال جانتے ہیں، آج دیکھتے ہیں۔ وہ چلے گئے، جب وہاں گئے بیٹھے تھے، خطاب سن رہے تھے، خطاب کے دوران یہی سوچ رہے تھے اے ابو بکر، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ پہلی دفعہ بھی اسی کی طرف متوجہ کر کہا اے ابو بکر، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین صحابہ کا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی یہی کہا اے ابو بکر، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا، سلف صالحین کا۔ تیسری مرتبہ کہا ابو بکر جا، تیرا باپ گھر میں آ گیا ہے جو گھر سے باہر چلا گیا تھا، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین کا، صحابہ کا ہے۔ یہ تیسری مرتبہ ابو بکر کا نام لے کر مخاطب کیا، پھر کہتے میں گھر پلٹا تو میرا باپ گھر میں آ چکا تھا۔ اب اس میں جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر العماد نے کو کتنی چیزوں سے آگاہی کی۔ ایک آگاہی کی اس کی دل کی کیفیت کو، مسلسل کیفیت کو جانتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، دل میں انکار اور شک و شبہ کی دنیا میں گم تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس کی دل پر مسلسل نظر رکھی تھی، جب تک اس کے عقیدے کو درست نہیں کیا اس وقت تک جملوں کی بارش کرتے رہے، بتاتے رہے، آگاہ کرتے رہے، اشارہ کرتے رہے، جب تک دل مانا نہیں تھا تب تک چھوڑا نہیں۔ جب ابو بکر کا نام کہا، باپ کی نشاندہی کی، تب آپ نے اس کو تسلیم کیا اور پھر مانا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین کا ہے، جو صحابہ کا ہے۔ اور ایک بات میں آخر میں، ہمارا عنوان جو میں نے بنیاد مانی، تقوی اور صبر، دو چیزیں جب ہوں تو رب دل کے حجاب بھی کھول دیتا ہے، دماغ کے حجاب بھی کھول دیتا ہے، دل کی شریانیں کھول دیتا ہے، دل کو منور کر دیتا ہے، دماغ کو بھی منور کر دیتا ہے، اگر تقوی اور صبر دو چیزیں۔
پھر جب تقوی اور صبر آتا ہے تو ملائکہ سے بھی حجاب اٹھ جاتے ہیں، عالم برزخ سے بھی حجاب اٹھ جاتے ہیں، عالم انوار بھی نظر آتے ہیں، عالم انبیاء کے انوار بھی نظر آتے ہیں، عالم ملائکہ کے انوار بھی نظر آتے ہیں، عالم برزخ کے انوار بھی نظر آتے ہیں، عالم دنیا کے انوار بھی نظر آتے ہیں، عالم قلب کی کیفیت کے انوار بھی نظر آتے ہیں اگر تقوی اور صبر کی دنیا میں چلے جاؤ تو۔ میں یہ جو بات بتا رہا ہوں امام ابو الحسین نوری ان کی باندھی زیتونہ اس کا لقب تھا، وہ کہتی ہے، بات غور سے سنتے جانا یہ آپ کی طلباء کی کہتی ہے کہ وہ میں نے دیکھا مسجد میں امام ابو الحسین نوری صاحب مسجد میں بیٹھے ہیں، بھوک پیاس تھی، میں نے ان سے کہا سردیوں کا موسم تک کھانا آپ انہوں نے کہا دودھ اور روٹی لے آئے، ٹھنڈ تھی، وہ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا سردی اور ٹھنڈا دودھ اور روٹی، انہوں نے کہا جو میں نے کہا وہ لے آئے، بس وہ روٹی اور دودھ لے آئے، روٹی کھائی اور دودھ ساتھ ساتھ پیا، اس کے بعد وہ انگیٹھی آگ کی لے آئی، آگ کی انگیٹھی، انہوں نے کہا وہ جو آگ کی انگیٹھی کے ساتھ بہت بڑی قابل غور آگ کی انگیٹھی تھی، وہ کہتے ہیں ہاتھ سے آگ کو پلٹتے تھے اور آگ کو تاپتے تھے، ہاتھ سے آگ کو اگر پلٹ کر دیکھیں اس کا مطلب ہاتھ سے آگ کو پلٹنا، وہ رب نے اس کی آگ کی تاثیر کو اتنا نارمل کر دیا تھا کہ جس کے ساتھ وہ آگ کو پلٹا سکتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رب نے آیات اتاری، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے حبیب پر ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی سلامتی والی بن جا۔ ادھر بھی حضرت ابو الحسین نوری وہ تپتی ہوئی آگ کو ہاتھ سے پلٹاتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی، ایسے حضرت ابو الحسین نوری کے لیے آگ سلامتی اور ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ وہ ہاتھ سے پلٹ رہے تھے۔ اس میں سے جو میں بات اینڈ کر رہا ہوں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، باندھی نے اب ان کا دودھ گرتا، آگ جل رہی، وہ خاک مٹی بلیک کلر وہ بازو پر لگتی تھی، وہ ایسے صاف کر لیتے بازو سے، ہم کلائی سے صاف کر لیتے ہیں بات چیز تو کلائی سے صاف کرتے۔ ان کے دل میں خیال آیا، خیال کیا ہے؟ خیال یہ آیا کہ یہ اولیاء اللہ کتنی گندے لباس میں رہتے ہیں، یہ خیال آیا، فقط خیال، جس خیال آیا کہ اتنا میلے اور گندے کپڑے ان کو کوئی شعور نہیں، یہ خیال آیا۔ وہ کہتی ہے میں باہر نکلی، اس کے بعد کسی دکان پر بیٹھی اور وہاں حضرت ابراہیم کے نام سے ان کی دکان تھی، وہاں بیٹھی تھی، ایک بڑھیا آئی اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور شور مچایا اور کہا کہ گٹھڑی میری آپ کے پاس، گٹھڑی میری آپ کے پاس، اور وہ مجھے لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، جب اکٹھے ہوئے وہ پولیس کی چوکی بھی ساتھ تھی، وہ مجھے لے کر پولیس میں وہ حاکم وقت کے بعد جو عدالت تھی اس میں لے گئے، جب وہاں لے گئے تو اس عورت نے دعویٰ کر دیا، فیصلہ ہونے لگا، یہ شور مچ گیا علاقے میں، ابو الحسین نوری کو بھی بات پہنچی، ابو الحسین نوری چل کر آئے اور حاکم وقت کے سامنے کھڑا، انہوں نے کہا اس عورت کو چھوڑ دیں اور یہ چور نہیں، اور اس عورت نے حاکم وقت کام پڑی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دعوے دار یہ خود موجود ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے، کہتی کہ یہی چور ہے، اس نے میری گٹھڑی اٹھائی اور میں کیسے فیصلہ کروں؟ ابو الحسین نوری فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے سچ بتانا تھا، بتا دیا، آگے آپ کی مرضی جو فیصلہ کرنے کر، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اتنے میں ایک بلیک کلر کی خاتون نہیں، اس نے کہا گٹھڑی میں نے چرائی، اس نے کہا گٹھڑی میں نے چرائی اور اس کو چھوڑ دیا، وہ باہر نکلی، وہ جو گٹھڑی اٹھانے والی خاتون تھی وہ اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتی آپ پتا کیا دوبارہ بے ادبی کرے گی، دوبارہ گستاخی کرے گی؟ امام ابو الحسین نوری کی
یہی کہتی ہے نا کہ کتنے گندے کپڑے پہنتے ہیں، تم دوبارہ بے ادبی کرو گی، یہ تمہاری بے ادبی کی سزا ہے۔ ارے طلباء، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ارے تم برملا بے ادبی کرتے ہو، اساتذہ کی، والدین کی، ان کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، یہ تو برملا ہے۔ ارے دل میں خیال آنا، گمان آنا، اساتذہ کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں خیال آنا، ولی کے بارے میں، بزرگ کے بارے میں، رب اس کی بھی سزا دے دیتا ہے، اس کی بھی پکڑ کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا دوبارہ کرے گی بھی اتنے خیال آنے پر۔ ارے رب کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، جب رب کے قریب ہوتے ہیں تم ان کے بارے میں خیال بھی کرو، خدا اس کی بھی پکڑ لے، اس کی بھی پکڑ کر